بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر سلامتی اور برکت عطا فرما۔ السلام علیکم۔ امت اسلامی کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کا عمل آج آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت ہی پیارا عمل ہے، اور اس عمل کے بارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو یہ عمل کرتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، اور یہ عمل ایسا ہے جس کی عنایات دنیا میں بھی ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے کرنے والوں کے لیے بغیر حساب کتاب کے جنت ہے۔ اس عمل کے کرنے والوں کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ اس آیت کو یقین کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اس کے ثمرات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ آیت کون سی ہے اور اس کے بے پناہ فوائد کیا ہیں، اس کے بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے لیے اضافہ کر دوں گا اور اضافہ ہی کرتا چلا جاؤں گا۔ حدیث پاک میں حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کھانا کھاتا ہے اور پانی پیتا ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اولین اور آخرین کو جمع کیا جائے گا تو ایک منادی آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلو راتوں کو ان کے بستر سے دور رہتے تھے؟ تو تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر یہ منادی دوبارہ آواز لگائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں؟ تو پھر دوبارہ تھوڑے سے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ ہے فضیلت زائد کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اور ہمارا آج کا یہی وظیفہ ہے۔ اس آیت کا ہی یہ وظیفہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے ساتھ ایک بھائی کا واقعہ شیئر کرتا ہوں جنہوں نے اس آیت کو آزمایا، اس آیت کے وظیفے میں ان پہ کیا ان کو فوائد حاصل ہوئے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ اس واقعے کو جوں شیئر کیا، انہوں نے ہمیں کس طرح میسج پہ بتایا، مکمل ملاحظہ شیئر کرتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں میرے دوستوں محترم عمر بھائی، السلام علیکم۔ کہ جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے تو اس کی تسبیح کی جائے تو اللہ ضرور راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ ہمیں کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو ہم اس کی نعمت کا شکر ادا کریں تو وہ خوش ہو کر ہمیں اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ نعمت کو استعمال کرنے کے بعد ہم شکر الحمدللہ کہیں تو اس نعمت کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل بھی نہیں لیتا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ کے سوالات کے حوالے میں اپنا ذاتی تجربہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسی رمضان شریف کی بات ہے کہ بہت گرمی تھی اور اللہ کی رحمت یوں ہی جوش میں آئی اور بارش ہو گئی۔ میں بہت خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے سے وہ دوبارہ نعمت عطا کرتا ہے۔ اس واقعہ کے رمضان شریف کا بیان کرتا ہوں جو گزشتہ رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو رمضان شریف کا جو گزشتہ رمضان شریف ہے اس کا ایک مکمل واقعہ بیان کرتا ہوں کہ میں نے تراویح بالکل بھی نہیں پڑھتا تھا۔ جب تراویح ہوتی تھی تو میں عشاء کی نماز پڑھتا تھا اور گھر چلا جاتا تھا، مکمل تراویح میں نہیں پڑھتا تھا۔ اور پھر میں نے ارادہ کیا کہ نماز کا اور ہر نماز کے بعد لَإِن شَكَرْتُمْ پڑھنے کا، اور میں سوچتا کہ اللہ کا شکر ادا کرنے سے مجھے دوبارہ نماز پڑھنے کی ہمت دے گا۔ اتفاق سے میری طبیعت خراب ہو گئی اور میرے اندر کھڑے ہونے کی ہمت ہی نہ رہی۔ میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور سوچا کہ آج تراویح نہیں پڑھی جائے گی، اور اٹھ کر پیچھے چلا گیا۔ میں نے آج تراویح نہیں پڑھوں گا یہ سوچ کر میں بیٹھ گیا۔ اچانک میں اٹھ کر نماز تراویح پڑھنے چلا گیا اور سوچا کہ کون سی طاقت ہے جو مجھے نماز تراویح پڑھنے کے لیے کھینچ رہی ہے۔ میں نماز تراویح پڑھنے کے دوران میری جو طبیعت تھی وہ ٹھیک ہو گئی، میرے پیٹ میں درد تھا وہ بھی غائب ہو گیا، اور میرے لیے کھڑا ہونا دشوار تھا، میں بالکل ٹھیک طریقے سے کھڑا ہو گیا، اور میں سمجھ گیا کہ یہ سب کچھ لَإِن شَكَرْتُمْ کی برکت ہے۔ یہ آزمانے کے بعد الحمدللہ میرا ایمان اور پکا ہو گیا
जो मांगना होता है शुक्र अदा करके मांग लेता हूँ और अल्लाह ताला ज़रूर अता फरमा देता है। मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको पता चल गया है कि इस आयत में कितनी बरक़ात है और इस आयत में अल्लाह ताला ने कैसी ताकत रखी है। याद रहे अपने शुक्र अदा करना है। अल्लाह को शुक्र अदा करने वाले बहुत पसंद आते हैं, बल्कि बहुत ही ज़्यादा पसंद अल्लाह ताला शुक्र अदा करने वाले को फरमाते हैं। एक फरमान है कि 4 चीज़ें जिसे हासिल हो जाए उसे दुनिया व आखिरत में तमाम भलाइयाँ हासिल हो जाती हैं। नंबर 1 अल्लाह का ज़िक्र करने वाली ज़ुबान। नंबर 2 शुक्र अदा करने वाला दिल। नंबर 3 सब्र करने वाला दिल। नंबर 4 ईमानदार और नेक दिल। ये नेमतें जिस शख्स को मिल जाएं वो हर बात पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे तो इस पर कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, इसको लोगों के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, आप इस आयत को पेश नज़र अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और दिलो दिमाग में इस आयत को पेश नज़र रखें, इस आयत का ज़िक्र करें। आपके पास जो नेमतें हैं उसका शुक्र अदा करें और हर नेमत के मिलने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये दोस्तों मेरा ये आज का हमारा ये वजीफ़ा था। इस वजीफ़े को अपना विर्द बना लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मैं अपनी बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी बहनों में ये ज़रूर बीमारी फैलती है कि वो नाशुक्री करती हैं। सब कुछ होने के बावजूद उनकी ज़ुबान पर शुक्र नहीं आता और शुक्र के कलमात तो वो कहती ही नहीं और अपने खामंद की भी नाशुक्री करती हैं और अल्लाह ताला को भी नाशुक्री बातें करती हैं। और याद रहे कि अल्लाह ताला को भी नाशुक्री नापसंद है। इस आयत पर अमल करते हुए आपने इसको पढ़ना है और ज़ुबान से ज़्यादा अपने दूसरों को शेयर भी करना है। मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। तो मेरे दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। फ़ी अमानुल्लाह।